إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اس وقت دشمنان اسلام اور میڈیا اسلام کے خلاف بے شمار پروپیگنڈے اور غلط باتیں نشر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ چیز کہ اسلام ظلم و جبر کرنے والا مذہب ہے، اسلام ظلم کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور نرمی اسلام میں نہیں پائی جاتی۔ لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، یہ چیز اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اور اسی جیسی کئی ساری باتیں سننے میں آتی ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک دوسروں پر رحم کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسروں کے کام آنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مذہب اسلام مجرموں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اور متبعین کے ساتھ
نیک کام کرنے والوں کے ساتھ، گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ مذہب اسلام نرمی کا رویہ رکھتا ہے، اور ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی بھلائی کرنا جتنا اسلام میں پایا جاتا ہے اتنا اور کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ مذہب اسلام نے اس کا بالکل نظام بنا کر کے رکھ دیا۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا تاکہ معاشرے کے اندر جو غریب افراد ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں، وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں، دنیا میں رہتے ہوئے سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ایک مستقل نظام بنایا تاکہ مال و دولت صرف چند مخصوص لوگوں کے پاس نہ رہ جائے، بلکہ مال و دولت دنیا کے تمام لوگوں کے پاس پہنچ سکے اور دنیا کا ہر فرد سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ اور اسی طریقے سے فدیہ کا نظام مقرر کیا کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے، اس گناہ کی خطرناکی کو دور کرنے کے لیے انسان فدیہ دے۔ فدیہ میں دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو کپڑے پہنانا اور غلاموں کو آزاد کرنا، غرض یہ کہ جتنی بھی چیزیں فدیہ میں پائی جاتی ہیں ساری چیزیں دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ وہ مذہب جو توحید کا درس دیتا ہے کہ عبادت کی جائے کہ تو صرف اللہ کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، وہی مذہب اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا عبادت ہے، تمام نیکیاں کرنا عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ بھی عبادت میں شامل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق كلهم عيال الله فأحبهم من الله أنفعهم لعياله۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پیڑ پودے ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، الخلق كلهم عيال الله، تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان، اللہ کا قبیلہ ہے۔ فأحبهم من الله أنفعهم لعياله، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ محبوب ترین وہ انسان ہے، وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور مذہب اسلام تو سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیسے خیر خواہی، کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ساتھ، خیر خواہی اللہ کے کتاب کے ساتھ، خیر خواہی اللہ کے رسولوں کے ساتھ، خیر خواہی مسلمانوں کے سربراہ کے ساتھ، اور خیر خواہی عام مسلمانوں کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے سوچا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیسے؟ اللہ رب العالمین تو سب کا خالق ہے، ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، یہی اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اللہ کی کتاب مقدس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہی کتاب اللہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی یعنی اللہ کے نبی جو چیز دنیا میں لے کر کے آئے ہیں اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جس سے روک دیں اس سے رک جایا جائے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور مسلمانوں کے سربراہ کے ساتھ خیر خواہی یعنی جو مسلمانوں کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بات مانی جائے، ہر وہ بات جو شرعتاً مخالف نہ ہو، جو شریعت کے مخالف نہ ہو، ان کی ہر وہ بات مانی جائے۔ اور
عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، دوسرے انسان کی مدد کرے۔ ایک مسلمان بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کو جائے۔ ایک مسلمان مصیبت میں ہے، اسے مصیبت سے نکال دے۔ ایک مسلمان پریشان حال ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسے قرض دے دے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد، کہ مسلمان آپس میں محبت کے اعتبار سے، رحم و کرم کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اعتبار سے آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ کالجسد الواحد، بالکل ایک جسم کی طرح ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب ایک انسان کے جسم میں کسی ایک جگہ پر کوئی تکلیف پہنچا کرتی ہے تو انسان کا پورا جسم، پوری باڈی انسان اس کو محسوس کرتی ہے۔ کسی بھی حصے میں اگر کانٹا چبھ جائے، پورے جسم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ انسان کے یا میرے جسم میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ بالکل یہی مثال مسلمانوں کے معاشرے کی ہے کہ اگر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان پریشان حال، اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تمام معاشرے کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج کے اس دور میں یہ چیز کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر ایک مسلمان پریشان حال ہوتا، دوسرا مسلمان کہتا ہے میں مدد کروں گا، مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ یاد رکھیے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے اور اس میں اپنا دنیاوی فائدہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فلاں شخص کی مدد کروں گا اس سے مجھے دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، فلاں فائدہ ہوگا، یا میں مالدار ہو جاؤں گا، یا لوگوں میں میرا نام ہوگا، یاد رکھیے ایسی مدد اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیز خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ فائدہ اخروی ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونی چاہیے۔ اور ایک مسلمان اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا اصل ٹارگٹ آخرت ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اس دنیا سے گزر کے چلے جانا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے درد کو بانٹا کرتے تھے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھا کرتے تھے، اور اسی ایک دوسرے کے درد کا احساس کرنے کا نتیجہ تھا کہ جب کراچی کی بندرگاہ سے ایک مسلم عورت نے اس وقت کے گورنر حجاج کو پکارا تھا، اپنی مدد کے لیے دہائی دی تھی، تو حجاج جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا وہاں سے اس نے فوج بھیج کر کے اس اپنی بہن کی مدد کی تھی۔ لیکن آج انسان کے اندر وہ قوت، وہ ایمانی جذبہ غائب ہو چکا ہے۔ اگر انسانوں کے اندر، انسانوں کے سینے میں ایمان واقعی موجود ہوتا تو مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی مسلمان پریشان حال نہیں ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی، سامنے والا انسان، اس کا پڑوسی فوراً اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے بہترین انسان وہی ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجی خیرہ ولا یؤمن شرہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ فائدے کی امید رکھیں اور اس کی شرارت سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس سے لوگ فائدے کی امید نہ رکھیں اور اس کی شرارت سے لوگ محفوظ نہ رہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہی لوگ حقیقی طور پر مومن ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ صرف مسلمانوں کی مدد کرنا نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی برادری سے تعلق ہو، ہر حالت میں وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے انسان پر فرض بنتا ہے اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرے۔ اور یہ جذبہ
ہمارے اسلاف کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ ہونے کے باوجود وہ رات میں اپنے شہر مدینہ کی سیر کے لیے نکلا کرتے تھے، گشت لگایا کرتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں سے کوئی بھی شخص پریشان حال تو نہیں ہے، کسی پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی ہے۔ ایک رات گشت کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے کان میں کچھ بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اس آواز کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور وہ آگ جلا کر کے آگ پر ہانڈی چڑھائے ہوئے ہے، اس کے بغل میں بیٹھ کر کے بچے رو رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں ماجرا کیا ہے، آخر بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ 2 دن ہو چکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے، میں نے آگ پر پتیلے کے اندر پانی بھر کر کے چڑھا دیا ہے، پانی ابل رہا ہے اور اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ وہ کھانا پکتے ہوئے دیکھ کر کے مطمئن ہو اور اس حالت میں ان کو نیند آ جائے، وہ سو جائیں اور ان کا رونا بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی یہ بات خلیفہ وقت کے پاس پہنچائی ہے؟ کیا تمہاری اس حالت سے خلیفہ وقت عمر فاروق کو یہ بات معلوم ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمر کو ہمارا خلیفہ متعین کیا ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا میں جا کر کے پتہ کرے کہ کون سا شخص پریشان حال ہے، کس کو کس کی ضرورت ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ عمر کا کام ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری عمر کو دی ہے۔ یہ سن کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کانپ اٹھتے ہیں، فوراً بیت المال کی طرف بھاگ کر کے جاتے ہیں اور اپنے پیٹھ پر کھانے کا سامان لاد کر کے لے کے آتے ہیں، اپنے سامنے کھانا پکواتے ہیں، خود بھی مدد کرتے ہیں اور بچوں کو کھلا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کیسے کرے اس چیز کا پورا علم تھا۔ ان کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، جذبہ ایمان ان کے اندر جوش مار رہا تھا تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ لیکن ایک مسلمان جب پریشان حال ہوتا ہے اور دوسرا اس کا بھائی اس کی مدد نہیں کرتا ہے تو ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بھائی ہو کر کے ایک مسلمان ہو کر کے ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتا رہے، اور قیامت کے دن یہ چیز بڑی فائدہ دینے والی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کرنے کے لیے، میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بندہ پریشان ہو جائے گا، پروردگار تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو دوسروں کو شفا دینے والا ہے، تو خود کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیمار تھا، تو اس کو تیری ضرورت تھی، تو اس کے بعد بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حال خیریت دریافت کرنے کے لیے تو اس کے پاس نہیں گیا۔ اگر تو اس کے پاس جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا میرے بندے، دنیا میں میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پریشان ہو جائے گا، پروردگار تو رازق ہے، تو رزاق ہے، تو سب کو کھانا کھلایا کرتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے بھوک لگی تھی، تیری مدد کی ضرورت تھی، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا ہے۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ اللہ آگے فرمائے گا اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر سوال کرے گا پروردگار تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان جب تک ایک دوسرے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں بسنے والی ہر ایک چیز کے ساتھ نرمی رکھنے کی ترغیب دی۔ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھنے کی تعلیم دی۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگتی ہے اور اسے ایک کنواں نظر آتا ہے، کنویں میں اتر کر کے پانی پیتا ہے، پانی پی کر کے نکلتا ہے، سامنے اسے ایک کتا نظر آتا ہے جو پیاس سے پریشان حال ہے اور پیاس سے عاجز آ کر کے وہ زمین میں کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس انسان کو نرمی اس انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو رحم آتا ہے اور پھر سے وہ کنویں میں اترتا ہے، پانی لے کر کے باہر نکلتا ہے اور اس کتے کو وہ پانی پلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے، اس کی مدد کرنے سے تمہیں ثواب ملا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو صرف بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے چھوڑا نہیں، نہ اسے کھانا دیا، نہ اسے پانی دیا، نہ اسے آزاد کیا کہ وہ جا کر کے خود سے اپنا پیٹ بھر لے، اور وہ بلی مر گئی، بھوک پیاس سے مر گئی۔ اللہ رب العالمین سے ناراض ہوا کہ اس عورت کو اسے ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اس دنیا سے اعمال کر کے لے کے جائے گا، لیکن اس کے گناہ اس کے نیکیوں کو بھاری آ جائیں گے۔ جو عبادات اللہ رب العالمین کے تعلق سے، حقوق اللہ کے تعلق سے جو عبادات انسان لے کر کے جائے گا اس کے گناہ اس پر بھاری آ جائیں گے، انسان کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ میرے بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی بھائی کی مدد کی تھی، اپنے کسی بھائی کا تعاون کیا تھا، اپنے کسی بھائی کو مصیبت سے نکالا تھا۔ اگر انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی مدد کی ہوگی، یہ عبادت، یہ نیکی غالب آ جائے گی اور اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر کے انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک انسان جب دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے، بلکہ پورے اسلام کو یہ حدیث اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لوگوں یاد رکھو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میں جب مصیبت میں ہوں کوئی آ کر کے میری مدد کر دے، مجھے مصیبت سے نکال دے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے کہ جب کوئی میرا مسلمان بھائی یا کوئی انسان پریشان حال ہو میں جا کر کے اس کی مدد کر دوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان مجھ پر ظلم نہ کرے، مجھے گالی نہ دے، مجھے مارے پیٹے نہ، تو دوسروں کے تعلق سے بھی انسان کو یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ میں دوسروں کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے پیش آؤں۔ اور معاشرے کے اندر اگر ہر انسان اس ایک اصول کو اپنا لے تو معاشرے کے اندر سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ اگر جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، انسان اگر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو اس دنیا کے اندر سے گناہ ہی ختم ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے حد درجہ پیچھے رہتے ہیں، جبکہ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، اور یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچایا کرتی ہیں۔ اور جب ایک مسلمان بھائی کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس پریشانی کو خود بخود دور کر دیا کرتا ہے۔ اور آج کی اس دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں اور مشنریاں کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں مسلمانوں کی تنظیم بہت کمی دکھائی دیتی ہے۔
ایک دوسرے کے تعاون میں رفاہ عامہ کے لیے، خدمت خلق کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ یا تو اکثر و بیشتر وہ غیروں کی ہوا کرتی ہیں، لیکن مسلمان اس میں کافی پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں، اور یہ کہنے کو انہیں موقع ملا کہ اسلام رحم و کرم کی تعلیم نہیں دیتا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، کوئی بھی مخالف آدمی، کوئی بھی دوسرے مذہب کا آدمی کسی مذہب کے بارے میں پڑھ کر کے جاننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کو دیکھ کر کے اس مذہب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ کوئی انسان اسلام کو پڑھنے کے لیے اسلام کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو دیکھے گا، مسلمانوں کے اعمال کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ مسلمان کس طریقے سے اعمال کرتے ہیں، اور اسی کو وہ اسلام کا حصہ سمجھے گا۔ اگر ایک مسلمان واقعی چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر میرے مذہب کے بارے میں برا بھلا نہ کہے، میرے مذہب کے کو ظالم و جابر نہ کہے، تو ایک انسان کو چاہیے اپنے آپ کو بدلے، اپنے معاشرے کو بدلے، ایک دوسرے کو کے کام آئے، اور کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں جب کوئی پریشان ہو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے توفیق عطا فرما، آمین۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد